بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی ابراہیم کو رشدہ، ان کی ہدایت، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور تھے ہم اس کو جاننے والے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا۔ قرآن مجید کی 25 صورتوں میں تقریباً اللہ رب العزت نے ان کا ذکر 70 بار قرآن مجید میں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ دیگر انبیاء کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو ان کا رشد عطا فرمایا۔ رشد سے مراد اگر ہدایت ہو تو من قبل سے مراد بلوغت سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے بلوغت سے پہلے ہی ان کو ہدایت عطا فرما دی تھی۔ یہ بات جو سیدنا ابراہیم کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ وہ ابتدا میں ان کے باپ نے ان کو ایک غار کے اندر رکھا، جس سے وہ دنیا کے حالات سے بے خبر تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ صحیح الہ معبود کون ہے، اسی لیے انہوں نے کبھی سورج کو رب کہا اور کبھی چاند اور ستاروں کو رب کہا۔ لیکن اس مفہوم سے جو مفہوم ذکر کیا گیا، یہ کہا ہوا واقعہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بلوغت سے بھی پہلے ان کو رشد، ہدایت عطا فرما دی تھی۔ یا پھر من قبل سے مراد موسیٰ اور ہارون سے پہلے، یا من قبل سے مراد نبوت عطا کرنے سے پہلے ہی ہم نے ان کو ہدایت دے دی تھی، اور پھر بعد میں ہم نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ رشدہ سے مراد ہدایت اور رشدہ سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے، اور پھر من قبل کا مطلب ہوگا موسیٰ اور ہارون سے پہلے ہی ہم نے ان کو نبوت عطا کی تھی، کیونکہ موسیٰ اور ہارون ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، بعد میں آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہ تو جو اسرائیل تھے، یعنی یعقوب جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ تو ان کے بھی جد ہے، جن سے بنی اسرائیل قوم بنی ہے، یہ یعقوب کے بھی دادا جی ہیں۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور تھے ہم اس کو جاننے والے، یعنی ہم جانتے تھے کہ ان کے اندر کیا خوبیاں، کیا صلاحیتیں ہیں، تو ہم جانتے تھے کہ وہ اس ہدایت اور نبوت کے لائق ہیں۔ كُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم اس کے بارے میں جانتے تھے۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شہادت دی ہے، گواہی دی ہے کہ ہم جانتے تھے کہ وہ اس کے لائق ہیں، اسی لیے ہم نے یہ نبوت دی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ایک گواہی ہے کہ ان کا ماضی کس قدر اچھا تھا کہ اللہ نے ان کو نبوت کے لائق سمجھا اور نبوت عطا کی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، یاد کرو اس وقت کو جب انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، ما ھذہ التماثیل، کیسی ہیں یہ وہ مورتیاں، التی انتم لہا عاکفون، جس کے لیے ہو تم جم کر بیٹھنے والے، عاکفون جن کے پاس عبادت اور تقرب کی نیت سے جہاں تم مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہو، تو یہ کیسی ہیں مورتیاں، ان کی کیا حقیقت ہے۔ تماثیل تمثال کی جمع ہے، اور تمثال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے
کسی مخلوق جیسی بنائی ہوئی صورت، مجسمہ، یعنی کسی انسان جیسا انسان بنا لیا جائے تو یہ جو مجسمہ بنایا جاتا ہے اس کو تمثال کہا جاتا ہے۔ بت پرستوں کی یہ عادت ہے عام طور پہ کہ وہ انسانوں کے مجسموں کی پوجا کیا کرتے تھے، انسانوں کے مجسموں کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ حاضی کا جو اس کے ساتھ اشارہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، یہ ان کی بتوں کی تحقیر کے لیے کہ یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم ان کو کیوں ان کے پاس مجاور بن کر رہتے ہو اور وہاں پر عبادت کی غرض سے ٹھہرتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو لها عابدین، انہی کی عبادت کرنے والا، ہم نے چونکہ اپنے باپ دادا کو ایسا پایا ہے ہم بھی ویسا ہی کریں گے، ہمارے باپ دادا جیسا کرتے تھے ہم ویسا ہی کریں گے۔ جس کے پاس کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہ ہو تو یہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، جس کے پاس کوئی اور سچی دلیل نہ ہو تو یہ تقلید آبا و اجداد کی ریت اور رواج اور رسم اور طریقہ، یہ دلیل ہے جی۔ اور یاد رکھیں یہ دلیل قطعاً ہرگز نہیں ہے، قرآن نے اس کو دلیل قبول نہیں کیا کہ یہ کہا جائے کہ آبا و اجداد ایسے کرتے تھے لہذا ہم ایسے کرتے۔ آبا و اجداد کا کسی کام کو کرنا یہ اس کام کے لیے سند جواز نہیں ہے، آبا و اجداد کا کسی کام کو کرنا یہ اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہا انہوں نے ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو انہی کے لیے عبادت کرنے والا۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہا ان سے سیدنا ابراہیم نے تحقیق تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی کھلی غلطی میں ہو، یہ تو واضح غلطی ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے کہ معبود حقیقی کو چھوڑ کر تم نے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق، جب حضرت ابراہیم کی طرف سے یہ دعوت حق ان کو پہنچی تو وہ تو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کیونکہ توحید کی بات انہوں نے کبھی کسی سے سنی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، ٹھیک کہہ رہے ہو، مذاق تو نہیں کر رہے؟ قالو، انہوں نے کہا اجئتنا بالحق، کیا تو ہمارے پاس لایا ہے حق کو اپنی اس بات میں، کیا تم سچے ہو؟ ام انت من اللاعبین، یا تو ہے اس میں دل لگی کرنے والا۔ قال بر ربکم رب السماوات والارض، فرمایا تمہارا حقیقی رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے ان چیزوں کو زمین آسمان کو پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں ہوں عَلَى ذَلِكُم، یہ اسم اشارہ یہ بتائیں کہ واحد کا ہے کہ جمع کا ہے؟ ذالکم، جی بتائیں، ایک بھائی نے کہا ہے جمع کا ہے، جی امام علی جمع کا ہے، سب تائید کرتے ہیں اسی چیز کی کہ جمع کا ہے، جی قولاً واحداً، سب کا ایک ہی قول ہے۔ اصل اشارہ تو ذا ہے، یہ قوم تو مخاطب کے حساب سے ہے، اسم اشارہ واحد ہے، اسم اشارہ واحد ہے، تو پھر رب کے لیے ذالکما ربکما، تو پھر کیا کہو گے؟ رب دو ہیں، ذالکما یہ صیغہ اشارہ تثنیہ کا نہیں ہے، یہ واحد کا ہے، یہ جو ساتھ ضمیر آتی ہے اسم اشارہ اصل میں ذا ہے، ذا، تو یہ جو ساتھ ضمیر آئی ہے یہ تو مخاطب پر دلالت کرنے کے اعتبار سے کہ یہ مخاطب واحد ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے، تو یہ اصل اسم اشارہ نہیں ہے۔ جی انہوں نے فرمایا اللہ اکبر، اعلی ذالکم من انا علی ذالکم من الشاہدین، میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، تو میں گواہی دیتا ہوں اس چیز کی کہ تمہارا رب جو ہے وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ بات کہی کہ میں گواہ ہوں، گواہ تو وہ بنتا ہے، شہادت تو وہ دے سکتا ہے جس کو، بس یار سر نظام خراب کر دیا،
جس کا انسان کو یقینی علم ہو تو معلوم ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ گواہی دینا یہ دلائل کی بنیاد پہ تھا، تقلیداً نہیں تھا، یا صرف سنی سنائی بات نہیں تھی۔ وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تا جو ہے یہ قسم کے لیے آتا ہے، جس طرح واو اور با قسم کے لیے آتا ہے نا، واللہ، باللہ، تاللہ، لَأَكِيدَنَّ، ضرور میں چال چلوں گا، أَصْنَامَكُمْ، تمہارے بتوں کے بارے میں، بعد أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، بعد اس کے کہ تم چلے جاؤ پیٹ پھیر کر۔ جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے اپنے میلے کے اندر، اپنے جو ہے وہ جشن کے اندر، تو میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، ان کے بارے میں کوئی تدبیر کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات انہوں نے ایسا کہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات لوگوں کے سامنے برملا کہی ہو، کیونکہ پیغمبر ڈر اور خوف لوگوں کا نہیں رکھتا، اس کے اندر ایسی جرت، ہمت اور بہادری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے علل اعلان حقائق کو رکھتا ہے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، قصہ مختصر، بات کو مختصر کیا جا رہا ہے، ورنہ اس کی تفصیلات کچھ دیگر مقامات پر، جس طرح کہ سورہ الصافات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے قدر مختلف انداز سے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو بنا دیا ٹکڑے ٹکڑے، جزازن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو کسی کلہاڑے وغیرہ کے ساتھ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یا ہتھوڑے وغیرہ کے ساتھ۔ الا کبیر لہم، سوائے ان کے بڑے کے، سوائے ان کے بڑے کے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی یعنی چھوٹے بڑے کی تمیز پہچان رکھی ہوئی تھی، کچھ چھوٹے تھے کچھ بڑے تھے، ہو سکتا ہے بڑوں کے کام بڑے ہوں اور چھوٹوں کے کام چھوٹے ہوں، بہرحال انہوں نے یہ تقسیم رکھی ہوئی تھی۔ جی، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو بت خانے کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے، ایک ان کا سربراہ ہو، باقی سارے ان کے ورکر ہوں، تو یہ سارا ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی نظام ان کا ہو۔ اور باقی رہی یہ بات کہ کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا، یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کس نے کیا۔ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، انہوں نے کہا کس نے کیا یہ کام ہمارے الہوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، وہ بہت بڑا ظالم انسان ہے جس نے ہمارے معبودوں کو جو ہے نا ان کی ہڈی پسلی کر دی ہے، تو بڑا ظالم انسان ہے جس نے ہمارے بتوں کا یہ حشر نشر کر دیا ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچا کہ جنہوں نے ان کا دفاع کرنا تھا بیچارے وہ اپنا دفاع نہ کر سکے۔ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں لوگ مشکل کشا مانتے ہیں۔ قالوا سمعنا فتن، انہوں نے کہا جب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بڑا ظالم انسان ہے جس نے یہ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ابراہیم کی دعوت بہت سارے لوگوں تک پہنچ چکی تھی، لہذا جن تک دعوت پہنچی تھی انہوں نے کہا سمینا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، یذکرہم، جو ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ جی، ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ مطلب ان کے بارے میں یعنی ان کے بقول ان کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے، یعنی ان کے بارے میں برا تذکرہ کرتا ہے۔ تذکرہ سے مراد تذکرہ خیر نہیں، تذکرہ شر، یعنی ان بتوں کو برا بلا کہتا ہے۔ اور فتن نوجوان، معلوم ہوا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے واقعات ہیں۔ جی، جوانی کے اندر انہوں نے ایسا کیا ہے، کیونکہ بوڑھے کے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہوتی جتنی ہمت ایک جوان دکھا سکتا ہے۔ جی، یقال لہ ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا بہ علی اعین الناس، فرمایا انہوں نے کہا، جو ان کے بڑے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا ابراہیم کا کام ہے تو پھر لے کے آؤ، فاتو بھی، اس کو لے آؤ، علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ اس پر گواہی دیں۔ لعلہم یشہدون کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ گواہ ہو جائیں کہ یہی شخص ہے جو بتوں کی برائی بیان کرتا تھا اور یہ ان کے بارے میں تدبیریں اور چال چلنے اور ان کا بندوبست کرنے کی قسمیں اٹھاتا تھا، تاکہ لوگ گواہی دیں اور اس کا مجرم ہونا ثابت ہو جائے، اور کوئی یعنی بعد میں اعتراض، قانون پہ اعتراض نہ کیا جا سکے، قانون پہ کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض نہ کر سکے۔ معلوم ہوا اگر یہ معنی کریں
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی یعنی کسی مجرم کے لیے یہ جو قانون تھا اس پر گواہیوں کا پیش ہونا اور جرم کا ثابت ہونا اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا تھا. یہ نہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو انہوں نے کوئی ایسا جو ہے نا وہ قانون بنایا ہو کہ بس جس طرح چاہیں اور فیصلے کر دیں. تو ہماری عدالتوں سے تو بہتر ان کی عدالت تھی، کم سے کم انہوں نے گواہ ڈھونڈے کہ گواہ پیش کرو تاکہ گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ جو ہے وہ سنایا جا سکے. اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ حاضر ہوں، تاکہ وہ حاضر اور دیکھیں کہ ظالموں کے ساتھ حشر کیسے ہوتا ہے، اور دوسرے کسی کے دل کے اندر اگر ایسا خیال پیدا ہو رہا ہے تو اس کو نصیحت اور عبرت ہو جائے. قالو، جب سیدنا ابراہیم ان کے سامنے پیش ہوئے انہوں نے کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا تو نے کیا ہے یہ کام ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ یہ معاملہ تیرا ہے، کیا تو اعتراف جرم کرتا ہے، اقبال جرم کرتا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ کیا ہے اس کام کو ان کے اس بڑے نے یہ کام کیا ہے. فاسألوہم، تو ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں. تم ان کو مشکل کشا مانتے ہو، سننے اور بولنے والا، سمجھنے والا مانتے ہو، تو ان سے پوچھ لو کہ ان کا یہ حشر نشر کس نے کیا ہے. یہ جواب دے دیں گے، بتا دیں گے، جو مجرم کا پتہ چل جائے گا. فرجعوا الی انفسہم، تو جب یہ بات سنی تو وہ لوٹے اپنے نفسوں کی طرف، یعنی دل میں انہوں نے سوچا کہ یار یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ بڑی گہری بات ہے. فقالوا انکم انتم الظالمون، انہوں نے کہا تم ہی ہو ظالم. تو انہوں نے دل کے اندر جب یہ سوچا تو ظاہر ہے کہ یہ جو ایک جج اللہ تعالیٰ نے ضمیر کی شکل میں رکھا ہے، جو جوڑا تو ہوگا کہ ہاں یار یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، تو ہم ان کو جو ہے نا اتنے اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ انکم انتم الظالمون، کہ تم ہی الظالم. یا تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کسی نے یہ اعتراف کیا ہو کہ ہمیں ان کو معبود نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی اس کا مفہوم بنتا ہے کہ انہوں نے کہا تم ہی ظالم، یعنی ان کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے بندوبست نہیں کر کے گئے. یار ظلم کیا تم نے اپنے معبودوں کے لیے، تم نے کوئی سیکورٹی گارڈ، کوئی یعنی سیکورٹی کے انتظامات نہیں کیے یہاں پر، تو یہ تم ہی ہو ظالم. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ الٹا دیے گئے اپنے سروں کے بل، یعنی شرمندہ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور ایسا آواز میں انہوں نے یہ جواب دیا کہ ابراہیم تم کہتے ہو کہ ان سے پوچھ لو، تو جانتا ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام یہی تو ان کے منہ سے نکلوانا چاہتے تھے کہ وہ یہ اعتراف کریں کہ یہ بولتے نہیں ہیں. چنانچہ ان کو پھر دعوت دینے کا موقع مل گیا. کتنی ہمت اور جرت کی بات ہے یار کہ ایک بندہ جو ہے نا اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ کسی بھی قوم کے جو سب سے یعنی معزز ہستی ہیں ان پر ہاتھ ڈالا ہے اور کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. قالا افتعبدون من دون اللہ، انہوں نے کہا کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ماں ایسی ہستیوں کی، لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں کچھ بھی، شیئا شیء پر یعنی تنوین ہے، یعنی کچھ بھی وہ تمہارے لیے نفع کے مالک نہیں، ولا یضرکم، اور نہ تمہارے نقصان پر مالک ہیں. اگر عبادت کرو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، اگر ان کی عبادت نہ کرو، کوتاہی کرو، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ان کے پاس تو نفع نقصان کا اختیار ہے ہی نہیں. اگر ہوتا تو سب سے پہلے وہ اپنا نفع سوچتے، اپنا فائدہ سوچتے. انہوں نے تو اپنا دفاع نہیں کیا، اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکے. اف لکم، تمہارے لیے افسوس ہے، ولما تعبدون من دون اللہ، اور اس کے لیے جو تم اللہ کے کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو.
اف کا جو لفظ ہے اصل میں ہر بری سمجھی جانے والی، گندی سمجھی جانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اف کا لفظ میل کچیل کو، گندگی کو، ناخنوں کے اندر جو میل ہوتی ہے نا اس کو بھی اف کہتے ہیں عربی زبان کے لغت کے اعتبار سے۔ اسی طرح ناخن جو کاٹتے ہیں، ناخنوں کے جو تراشے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی اف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر یہ لفظ ہر اس چیز اور ہر اس شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس سے اکتاہٹ کا اظہار کرنا مقصود ہو، اور ظاہر ہے اکتاہٹ کا اظہار بندہ اسی وقت کرے گا جب اس چیز کو بندہ حقیر سمجھ رہا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ان کے لیے اور ان کے بتوں کے لیے اکتاہٹ کا اظہار ہو رہا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں کہ جو تم کر رہے ہو کس قدر غلط ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم، انہوں نے کہا اس کو جلا دو اور اپنے الہوں کی مدد کرو، الہوں کی مدد کرو۔ اللہ اکبر، اپنی زبان سے ہی اقرار گویا کہ الہوں کی کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن یہ کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکا کہ الہوں نے ان کی مدد کی ہو۔ جو ان کے کام ہوتے ہیں وہ اللہ کرتا ہے، لیکن یہ بدبخت نسبت ان کی طرف کر دیتے ہیں۔ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور اپنے الہوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم ہو کچھ کرنے والے۔ اپنے الہوں کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو پھر کوئی قدم اٹھاؤ اور جلا دو، اس کو بھیانک سزا دو۔ قلنا، جب انہوں نے آگ کے اندر پھینکا، قصہ مختصر، آگ جلائی اور بڑی جناب والا بہت لمبا چوڑا الاؤ، اور کہا جاتا ہے کہ اس آگ کے لیے جو ایندھن جمع کیا گیا اس قدر اس کے لیے اہتمام کیا گیا کہ لوگ باقاعدہ ذوق شوق کے ساتھ ایندھن جو ہے وہ جمع کرا کے یعنی حکومت کے پاس جمع کرواتے تھے، اور اگر کسی نے نظر مانی ہوتی تو وہ نظر یہی مانتا تھا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے من جو ہے ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں مہیا کروں گا۔ تو وہ اس قدر انہوں نے اہتمام کیا، اور اتنی تیز آگ کہا جاتا ہے کہ اس آگ کے علاوہ آسمانوں کو چھوتے تھے۔ اگر اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا تو وہ پرندہ جو ہے نا وہ یعنی جل کر بھن جاتا تھا اس آگ کی شدت حرارت کی وجہ سے۔ اور جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا چاہا تو اب پریشانی لائق ہوگی کہ اب اتنی تیز آگ کے اندر پھینکے کیسے، تو انہوں نے ایک مشین منجنیق ایجاد کی، تو اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا۔ واللہ عالم بالصواب، یہ تفسیری باتیں ہیں، پتہ نہیں کیا حقیقت ہے جی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی نظر میں سب سے بڑے مجرم، اشتہاری مجرم کو انہوں نے یہ سزا دینی تھی، تو آگ تو بہت بڑی ہوگی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ہو جا بردن، کونی، کانا جو ہے یہ سارا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کانا تین طرح سے استعمال ہوتا ہے نا، سارا کے معنی میں، اور دوسرا کانا تاما ہوتا ہے، کانا ناقصہ ہوتا ہے، کانا زیادہ ہوتا ہے جی۔ قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ہو جا بردن، ٹھنڈی، و سلام، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ بردن کے ساتھ سلامن بھی کہا کیونکہ ٹھنڈی ہو سکتا ہے ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے ہیں، تو ساتھ سلامن کا، سلامتی والی، جس میں نہ حرارت ہو اور نہ اتنی برودت ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف ہو جی۔ تو یہ آگ جلاتی ہے، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، لیکن آگ کے اندر یہ تاثیر کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے۔ تو جس آگ کے اندر تاثیر اللہ نے پیدا کی ہے تو اسی اللہ نے اس آگ کو حکم دے دیا کہ تیرے اندر جو تیرا کام ہے، تیری ڈیوٹی ہے، آج کچھ لمحے کے لیے وہ موقوف ہے، تو نے یہ جلانے والا کام نہیں کرنا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اسباب کے اندر جو تاثیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اذن الہی سے ہے۔ اسباب کے اندر جو تاثیر ہے وہ اذن الہی سے ہے، یعنی آگ اگر جلاتی ہے، آگ جلانے کا سبب بنتی ہے تو تب بنتی ہے جب اللہ کی طرف سے اذن ہوتا ہے، ورنہ اگر اللہ چاہے تو جو یعنی اسباب ہیں وہ اسباب یعنی اپنا کام نہیں کرتے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا گیا تو انہوں نے بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ دعا پڑھی تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، صحیح البخاری حدیث نمبر 4563۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اگر آج کوئی آگ جلا کے اس میں سے گزرتا ہے یا آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے میں بہت پہنچی ہوئی سرکار ہوں، تو پھر کیا ہم مان لیں گے کہ وہ پہنچی ہوئی سرکار ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے وہ شعبدہ بازی ہو۔ بعض کیمیکل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہاتھ پر مان لیے جائیں تو آگ بھی پکڑیں، انگارہ بھی پکڑیں تو وہ جلاتے نہیں ہیں۔ اسی طرح بعض کو کیمیکل ایسے ہیں منہ میں ڈالیں، آپ پھینکیں، ہوا پھینکیں، پھونک ماریں تو جس چیز پر ماریں گے اس میں آگ لگ جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ شعبدہ بازی دکھا رہا ہو۔ اگر اس کا عمل، کریکٹر، کردار مشرکانہ ہے، غلیظانہ ہے، غلط ہے، تو ہم کبھی بھی اس کو پہنچی ہوئی سرکار اللہ کا ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ شعبدہ بازی ہے۔ اگر حقیقت میں بھی ایسا کر رہا ہے، ہم یہی کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اس کی رسی ڈھیلی کر دی گئی ہے۔ جس طرح اللہ دجال کو کچھ اختیارات دے دے گا، ہو سکتا ہے کہ اس مشرک کو بھی اللہ کی طرف سے کچھ مہلت ملی ہو، ہم پھر بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا ایمان شریعت پر ہے، ہمارا ایمان ان شعبدہ بازوں پر نہیں ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم کے ساتھ چال کا، ایک پروگرام، ایک تدبیر کی انہوں نے ابراہیم کے خلاف۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن ہم نے انہی کو بنا دیا سب سے زیادہ خسارہ پانے والا۔ بیچاروں کا ٹائم بھی ضائع ہوا اور مال بھی ضائع ہوا، یہ جتنا جو ہے نا انہوں نے ایندھن جمع کیا سب کچھ ضائع چلا گیا۔ تو خسارہ پانے والے وہی ہوئے، ابراہیم تو کامیاب اور سرفروش ہوئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو بھی نجات دی، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھی، إِلَى الْأَرْضِ، اس زمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں جہان والوں کے لیے۔ لوط علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ابن اخی تھے، ان کے بھتیجے تھے۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ عراق کے اندر، عراق کا ایک شہر ہے اور یہاں کے رہنے والے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم صلوات اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ان کے بھتیجے ہود صلوات اللہ علیہ، یہ دونوں وہاں سے نکلے، ہجرت پر مجبور ہو گئے تو وہاں سے نکلے اور شام کی بابرکت زمین میں پہنچے۔ تو الارض سے مراد یہاں شام کی زمین، بابرکت زمین سے مراد شام کی زمین، کیونکہ یہ ظاہری اعتبار سے بھی بابرکت ہے اور مانوی اعتبار سے بھی بابرکت ہے۔ یہاں پر یعنی یہاں کی جو زمین ہے وہ مختلف قسم کی بہترین فصلیں اگانے والی ہے، اور مانوی اس لیے بابرکت ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انبیاء آئے ہیں، تو ان انبیاء کے آنے کی وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا ظہور ہوا ہے۔ جی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، ہجرت کرنے کے بعد قصہ مختصر، یہ ایک لمبی سٹوری ہے، ہم نے ان کو بعد میں عطا کیا بیٹا اسحاق و یعقوب اور پوتا یعقوب، نافلتاً مزید، زائد۔ نفل فرضوں کے علاوہ جو زائد آپ عبادت کرتے ہیں وہ نفل ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹا مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، ہم نے پوتا بھی دے دیا ساتھ، یہ چیز زائد تھی۔ پوتا گویا کہ پوتا اللہ کی طرف سے عطا کیا جانا یہ زائد تھا، اس لیے فرمایا نافلتاً۔ نافلتاً کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ابراہیم نے صرف بیٹا مانگا تھا، تو ہم نے بیٹے کے ساتھ پوتا بھی عطا فرمایا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو، ابراہیم کو، لوط کو، اسحاق کو، یعقوب کو، سب کو ہم نے صالح بنایا، کامل ترین صالح لوگوں میں سے ہم نے بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو بنایا امام، یہاں نبی مراد ہے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی نیک کام کرنے کی، ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ نیک کام کرو۔ خیرات سے مراد وہ عادتیں، وہ خصلتیں جو وحی سے ثابت ہیں، جو شریعت کے مطابق ہیں۔
تو فعل الخیرات میں ساری عبادتیں آ گئیں، لیکن بعد میں دو چیزوں کو الگ ذکر کیا، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور اسی طرح ہم نے ان کی طرف وحی کی کس چیز کی؟ نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ تو فعل الخیرات میں تو صلاۃ اور زکوٰۃ بھی شامل تھے، تو مزید خصوصیت بیان کرنے کے لیے، جس طرح کہ میں نے کل مثال دی تھی الصلاۃ الوسطیٰ کی، تو مزید خصوصیت بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا خصوصاً نماز کی اقامت اور ایتاء الزکوٰۃ، ان کی جو ہے نا ہم نے ان کی طرف وحی کی اور ان کا حکم دیا ادائیگی کا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب تھے ہماری عبادت کرنے والے۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کا بھی آپ تذکرہ کیجئے، آتیناہ حکم و علم، جن کو ہم نے عطا کی تھی حکمت اور علم، حکم اور علم۔ حکم سے مراد حکمت سمجھداری، اور علم یعنی شریعت کا علم ہم نے ان کو عطا فرمایا۔ جی، حکمن قوت فیصلہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف، جس بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو وہ سدوم بستی تھی، سدوم بستی تھی۔ وہاں ان کو جو ہے نا ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو قوم دیگر جرائم کے ساتھ ساتھ وہ بدکاری، مرد کے ساتھ مرد کا جو بدکاری کرنا ہے، اس عظیم گھناؤنے گندے جرم کے اندر مبتلا تھی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے ان کو نجات دی اس بستی سے، الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِث، جو بستی تھی برے کام کرتی تھی، گندے کام کرتی تھی۔ بستی سے مراد بستی والے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ یعنی اہل القریہ، تو بستی والے، اس بستی والے انتہائی گندے کام کرتے۔ تو مرد کا مرد سے اپنی خواہش پوری کرنا قرآن کی روح سے انتہائی گندا کام ہے، انتہائی گھناؤنا کام ہے۔ یہ تو مرد کا عورت سے زنا کرنے سے بھی برا ہے، یہ کام مرد کا عورت سے زنا کرنے سے بھی برا کام ہے کہ مرد اپنے خواہش وہ مرد سے پوری کرے، کیونکہ اس گندے انسان نے تو فطرت کو ہی چینج کر دیا ہے۔ ایک فطرت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی ہے تو اس کو بھی اس نے تبدیل کر دیا ہے، تو انتہائی گھناؤنا اور گندا بیہودہ کام ہے، اور ایسا کام جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے چہرے پر بھی نحوست اور یعنی ایسی اللہ تعالیٰ آثار رکھ دیتا ہے کہ وہ انسان یعنی اس کے آپ خوشی کے اثرات نہیں دیکھیں گے۔ ایسا جو بندہ اس طرح کے کاموں میں مصروف ہو تو چہرے سے ہی یہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کس طرح کے غلط کاموں میں مصروف ہے۔ انہم کانوا قوم سوء، تھے وہ بری قوم، فاسقین نافرمان قوم۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت میں، یعنی ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کرتے ہوئے جب قوم پر عذاب آیا تو ہم نے ان کو بچا لیا۔ انہو من الصالحین، بے شک تھے وہ صالحین میں سے۔ نہیں، مناسب نہیں ہے قوم لوط کا عمل کہہ لیں۔ وَنُوحًا اذ نادى من قبل، اور تذکرہ کیجئے نوح کا جب ہم نے ان کو اذ نادى من قبل، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس سے پہلے۔ فاستجبنا لہ، یعنی ابراہیم اور لوط سے پہلے، کیونکہ نوح علیہ السلام یہ ابراہیم سے بھی پہلے گزرے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، 950 سال تبلیغ کی۔ آخر کار جب اللہ کی طرف سے یہ اشارے ہو گئے کہ اب جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے ہیں، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو اس وقت انہوں نے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ سب کو ملیا میٹ کر دے، ایک گھر بھی باقی نہ رہے۔ جی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ فنجیناہ، ہم نے ان کو بھی نجات دی، واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو بھی نجات دی۔ تو بیوی کے علاوہ، ایک بیوی اور ایک بیٹے کے علاوہ، اہلہ میں ان کی بیوی اور ان کا بیٹا،
جو کافر تھا وہ شامل نہیں ہے، باقی گھر والے اور ساتھی بھی اس میں شامل ہیں جی۔ تو ان کو ہم نے نجات دی من الکرب العظیم، بڑے غم سے، ونصرناہ من القوم، اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم سے، ہم نے ان کی مدد کی یعنی ہم نے ان کی خاطر انتقام لیا اس قوم سے، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی، انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ بری قوم تھی، فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے سب کو غرق کر دیا، وداود، اور داود علیہ السلام، وسلیمان، اور ان کے بیٹے سلیمان کا تذکرہ کیجئے، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ، جب اس میں چر گئی تھیں، غنم القوم، قوم کی بکریاں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور تھے ہم ان کے فیصلے کے لیے شاہد حاضر جی۔ وداود و سلیمان، داود علیہ السلام یہ حضرت یعقوب کی نسل سے تھے، یعقوب صلوات اللہ علیہ اور داود صلوات اللہ علیہ کے درمیان تقریباً کو 10 واسطے ہیں، اور یہ وہ تھے جو پہلے ایک سپاہی تھے، فوجی تھے، جنہوں نے جالوت کو شکست دی تھی، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا اور ساتھ بادشاہ بھی بنایا، نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا، اور رب تعالیٰ نے ان کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی تھیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے صحیح البخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داود علیہ السلام پر زبور کا پڑھنا اللہ کی طرف سے اتنا آسان کر دیا گیا تھا کہ وہ جانور پر زین کسنے کا حکم دیتے، اور جانور کو اس پر جو بیٹھنے کے لیے جو ہے نا وہ جو گدا وغیرہ رکھتے ہیں اور باقی جو اس کو لگام وغیرہ باندھتے ہیں، اس کام کے مکمل ہونے سے پہلے وہ پوری زبور پڑھ لیتے تھے۔ اللہ نے ان کی زبان پر اتنی آسان، اور پڑھتے بھی انتہائی سریلی آواز میں، انتہائی سریلی آواز میں، اور ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے جی۔ اور ایک صحابی کو آپ نے فرمایا تھا نا کہ یہ تو مزمار دیا گیا ہے من مزامیر داود، تو حضرت داود علیہ السلام کی بڑی پیاری زبان تھی، بہت وہ خوبصورت پڑھتے تھے، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے، اللہ نے ان کے ہاتھ پر لوہا نرم کر دیا تھا، وہ لوہے کے ذریعے سے جنگ کے اندر پہنا جانے والا لباس جس کو زرہ بولتے ہیں وہ تیار کرتے تھے، جیسا کہ آگے تذکرہ آئے گا۔ وداود و سلیمان، اور داود اور سلیمان اذ یحکمان، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے فی الحرث، کھیتی کے بارے میں۔ یہ جو جس واقعے کی طرف اشارہ ہے کتاب الانبیاء میں، جس واقعے کی طرف یہ اشارہ ہے تو یہ واقعہ کسی مرفوع حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن بعض صحابہ اور تابعین سے منقول ہے۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اور امام حاکم رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ یعنی ایک کھیت جو انگوروں کا کھیت تھا، کسی کی بکریاں اس کھیت کو چر گئیں اور کھیت ختم کر دیا، تو داود علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ یہ جتنا نقصان ہوا ہے یہ اتنا نقصان ہے جو ان بکریوں کی قیمت کے برابر ہے، اس لیے یہ بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کو یعنی ان کے سامنے ایک اور فیصلہ تھا، انہوں نے کہا نہیں، اس کی بجائے یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ بکریاں کھیت کے مالک کو دی جائیں، لیکن پرماننٹ نہیں، پکی نہیں، بلکہ اس وقت تک جب تک یہ آدمی بکریوں کا مالک اس کھیت کی دیکھ بھال نہیں کرتا اور اسی طرح دوبارہ وہ کھیت نہیں ہو جاتا جس طرح پہلے تھا، اس وقت تک ان بکریوں سے فائدہ کھیتی کا مالک اٹھائے گا، اور یہ فیصلہ زیادہ بہتر تھا۔ دوسرا فیصلہ بھی ٹھیک تھا لیکن یہ فیصلہ اس سے زیادہ بہتر تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر تعلیق ذکر کی کہ فَفَحَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے اس کا فہم اور اس کی سمجھ عطا فرمائی تھی سلیمان کو۔
تو سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ انہوں نے اجتہاداً کیا تھا، وحی کی بنا پر نہیں کیا تھا، اجتہاداً انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور وہ اپنے فیصلے میں یعنی برحق تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مجتہد، کوئی حاکم اجتہاد کرتا ہے اور وہ درستگی کو پہنچتا ہے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اگر اس سے مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تب بھی اس کے لیے اجر ہے۔ تو اگر ہم، بعض نے تو کہا ہے کہ یہ فیصلے دونوں ٹھیک تھے، لیکن اولا اور بہتر فیصلہ سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ اگر بالفرض ان کا فیصلہ وہ یعنی صحیح نہ ہونے کی بنا پہ اللہ نے منسوخ کروا دیا سلیمان کے ذریعے سے، تب بھی اس پر حضرت داؤد پر کوئی قدغن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے، ایک قاضی جو ہے وہ اجتہاد ہی کر سکتا ہے، تو انہوں نے اجتہاد کیا اور جو ان کو سمجھ آئی اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلے کی اصلاح ان کے بیٹے کے ذریعے سے کروا دی کہ صحیح فیصلہ یہ ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہاں سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، یعنی سوال یہ ہے کہ آج اگر کسی کی بکریاں یا کسی کی گائے یا کسی کی بھینس کسی کی کھیتی کا نقصان کر دیتی ہے، اب اس میں کوئی جرمانہ ہے یا کہ نہیں ہے؟ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان کی ایک اونٹنی تھی جو بڑی اڑیل قسم کی تھی، نقصان کر دیتی تھی۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ دن کے وقت کھیتی کی، باغ کی حفاظت کی ذمہ داری مالکوں کے ذمہ ہے، ہاں رات کے وقت اگر کسی کے جانور نقصان کر دیتے ہیں کسی کا، تو پھر اس صورت میں اس کی چٹی دینی پڑے گی، اس صورت میں اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ اور دن کے وقت بھی اگر جان بوجھ کے چھوڑے ہیں جانور، تب بھی ظاہر ہے کہ یہ تو آمدن اس نے ایسا کیا ہے، یعنی بعض اوقات چرواہا ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ جان بوجھ کے کسی کی کھیتی کے قریب لے جاتا ہے کہ یہ چر لے، اور اگر مالک آواز دے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے جی میں بس روک رہا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلا تو ایسا ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر جانور جاتے جاتے کسی کو ٹانگ مار دیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے، تو اس صورت میں الاجماع جرحها جبار، تو مالک پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ اگر جانور کسی کو زخمی کر دیتا ہے تو وہ تو جانور ہے، تو اگر آگے سے گزرنے والا تو انسان ہے نا، تو انسان کو اپنا دفاع خود کرنا چاہیے، تو جانور کو تو یہ سمجھ نہیں ہے، تو اس لیے یعنی اپنا دفاع جو ہے وہ خود کرنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَفَحَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے فیصلہ سمجھا دیا سلیمان کو۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ دو عورتیں آئیں، کسی جنگل میں تھیں، دونوں کے پاس بیٹے تھے، ایک کا بیٹا بھیڑیا لے گیا، اب وہ چیخنے لگی، معاملہ خراب ہو گیا، اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے جو موجود ہے، تو انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا، اختلاف کیا۔ داؤد علیہ السلام کے پاس یہ فیصلہ بھی داؤد علیہ السلام کے پاس لے جایا گیا، تو داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا، یعنی یوں کہہ لے کہ وہ جو بڑی تھی نا، بڑی، اس کا بیٹا بھیڑیا لے گیا تھا، لیکن ڈرامے بازی وہ بڑی زیادہ کر رہی تھی، تو ظاہری صورتحال کو دیکھ کے داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھی گئی، انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا اس طرح کرتے ہیں، آدھا آدھا کر دیتے ہیں، آدھا بڑی کو دے دیتے ہیں، آدھا چھوٹی کو۔ انہوں نے کہا کہ کوئی چھری لائی جائے، تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو چھوٹی رونے لگ گئی کہ اللہ کا واسطہ آپ اس کو دے دیں، لیکن اس کو جو ہے نا آپ ذبح نہ کریں، اس کے دو ٹکڑے نہ کریں۔ تو حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ جس کو تکلیف ہو رہی ہے نا وہی حقیقی ماں ہے، کیونکہ وہ ماں جو حقیقی ماں ہے وہ اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر اس کو دے دیا جائے، چلیں میرا بیٹا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری دل جان زندہ تو رہے گا نا، اگر اس کو چیر دیا گیا تو وہ تو زندہ ہی نہیں رہے گا۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن حقیقت اگلوانا چاہتے تھے
یہاں سے امام نسائی رحمہ اللہ نے مسئلہ خاص کیا ہے، ایک بندہ قاضی ایک کام کرنا نہیں چاہتا لیکن مجرم سے بات اگلوانے کے لیے کہہ دے کہ میں تمہارے لیے بندوبست کر رہا ہوں کہ تمہیں یہ سزا ملنے والی ہے، میں نے آرڈر جاری کر دیے ہیں، اس طرح کی کوئی بات کہہ کے جو وہ کرنا نہیں چاہتا کسی مجرم سے بات اگلوا سکتا ہے، ایسی بات بندہ کہہ سکتا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ اچھا، یہاں پر یہ واقعہ نقل کر کے گویا کہ یہ سبق دیا گیا کہ ہو سکتا ہے بعض معاملات کے اندر بیٹا باپ سے زیادہ سمجھدار ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ قوت فیصلہ کرنا بعض معاملات کے اندر بیٹے کی رائے باپ سے زیادہ وزنی ہو، اور ساتھ اشارے کنائے میں کفار عرب کو بھی یہ میسج دیا کہ تمہارا ایک بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے اور وہ تمہارے سامنے دعوت حق رکھتا ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ ہماری ایک بڑی مجلس ہے، لوگ ہمارے پاس فیصلہ لے کے آتے ہیں، ہم لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے دانا ہیں، یہ آ گیا جی یتیم بچہ جو آج ہمیں غلط کہتا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو سمجھدار ہو اس کی بجائے دوسرے بندے کا جو اس سے چھوٹا ہے اس کا فیصلہ صحیح ہو، تو ان کو گویا کہ تنبیہ کی گئی کہ اس معاملے میں اللہ کے جو نبی ہیں وہ حق پر ہیں۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، یہ مطلب نہیں کہ داؤد علیہ السلام کو قوت فیصلہ عطا نہیں ہوئی تھی، نہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی، ہر ایک کو ہم نے عطا کی حکماً قوت فیصلہ، وعلماً اور علم شریعت۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کیے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو، یُسَبِّحْنَا جو تسبیح بیان کرتے تھے، وَالطَّیْرَ اور پرندے، یا واو بمعنی ما یعنی پرندوں کے ساتھ، تو وہ پرندوں کے ساتھ تسبیح بیان کرتے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ جی اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے جو معجزات کے انکاری ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پہاڑ کا تسبیح بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اونچی آواز میں حضرت داؤد تسبیح کرتے تھے پہاڑوں میں تو وہ جب آپ یعنی کسی ایسی جگہ پہ بولے نا تو پھر وہ جواب آتا ہے، جو آپ بول رہے ہوتے ہیں نا وہی جواب پلٹتا ہے، تو یہ جو ہے نا یعنی ری ایکشن مراد ہے، ورنہ پہاڑ نہیں تسبیح بیان کرتے تھے، بھلا مردہ بھی کوئی تسبیح بیان کر سکتا ہے؟ اللہ کے بندو بدبختو، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ پرندے اور پہاڑ تسبیح بیان کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کا کمال ذکر کیا ہے۔ اگر ان کے تسبیح بیان کرنے سے، تلاوت کرنے سے پہاڑوں سے جواب آتا ہے تو یہ تو ان کا کمال نہیں ہے، ہم بھی پہاڑوں میں اگر قرآن پڑھیں تو ہماری بھی آواز پلٹے گی واپس، اس میں داؤد کا کمال کیا ہوا؟ کمال یہی تھا کہ یہ بے جان چیز بھی حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی تھی۔ جی وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اگر تمہیں نہیں یقین ہو رہا نا تو یقین کر لو، کیونکہ کنّا فاعلین، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا کمال ہے، کنّا فاعلین، ہم تھے یہ کرنے والے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے ان کو تعلیم دی صنعت لبوس، زرہ بنانے کی صنعت کی۔ صنعت ایک کام، کس چیز کا؟ لبوس، لباس بنانے کا۔ لبوس اور لباس ایک ہی معنی ہے۔ لباس ایک وہ لباس ہے جو ہم گرمی سردی سے بچنے کے لیے اور اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ایک وہ لباس ہے جو حالت جنگ میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے، جس کو زرہ بولتے ہیں۔ تو یہ وہ لباس زرہ مراد ہے۔ لکم، یہ لام انتفاع کے لیے، یعنی تمہارے فائدے کے لیے۔ اللہ لتحسنکم، تاکہ یہ لباس تم کو بچائے، لتحسنکم تاکہ یہ لباس تم کو بچائے، من باسکم تمہاری لڑائی سے، فہل انتم شاکرون، کیا پس ہو تم شکر کرنے والے؟ دیکھو یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ یعنی حالت جنگ میں تحفظ، دشمن کے وار سے تحفظ کی ایک صورت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھائی، تو اس پر یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو کیا تم شکر ادا کرتے ہو اس نعمت پر؟ وَلِسُلَيْمَانَ، یعنی وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ،
اور ہم نے مسخر کیا سلیمان کے لیے الریح ہوا کو آصفتاً جو تیز چلنے والی تھی، تجری بامرہ الی الارض جو چلتی تھی ان کے حکم سے اس زمین کی طرف، التی بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں رکھیں، وکننا بکل شیء عالمین اور تھے ہم ہر چیز کو جاننے والے۔ یہاں پر ہے کہ وہ ہوا تیز تھی، کتنی تیز تھی اس کا ذکر دوسرے مقام پہ سورہ سبا وغیرہ میں ہے کہ اتنی تیز کہ چند گھنٹوں میں مہینوں کا سفر کر جاتی تھی۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رخاؤن، یہ ہوا جو تھی نرم تھی، یہ ہوا کیا تھی؟ نرم تھی۔ اب سوال ہے کہ جو تیز ہوتی ہے وہ تو نرم تو نہیں ہوتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہوا تیز ہونے کے باوجود اتنی نرم تھی، حالانکہ تیز ہوا چلے تو وہ نقصان ہی کرتی ہے، وہ تو درختوں کو کھیر دیتی ہے، لیکن وہ ہوا تیز ہونے کی بجائے طوفان کی شکل میں نہیں تھی، بلکہ بالکل جو ہے نا وہ نرمی سے چلتی تھی، تیز چلتی تھی لیکن نرمی سے چلتی تھی، جس سے حضرت سلیمان اور ان کے جو ساتھی ہوتے تھے ان کو کوئی جھٹکا وغیرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہوا اٹھا کر کے پھینک دیتی تھی کسی جگہ پر، الیاذ باللہ ایسا نہیں ہے جی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی سمندر کے اندر بحری جہاز پہ سفر کرتے تھے تو ہوا کے رخ سے جہاں وہ چاہتے تھے پہنچتے تھے، یہ کام تو ہمارے لیے بھی ہے، ہوائیں ہمیں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہیں۔ یہ سلیمان کی خوبی بیان ہو رہی ہے، تو یہ خوبی یہ نہیں کہ سمندر کے اندر جہاز پہ سفر کریں تو ہوا کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچیں، یہ خصوصی انعام کی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اتنے جو ہے نا مربع میل کا جو ہے نا ان کا قالین تھا جس پہ وہ بیٹھ جاتے تھے، اور ان کے ہمراہی ان کے فوجی بھی بیٹھ جاتے تھے، تو جس علاقے پہ انہوں نے حملہ کرنا ہوتا تو یہ جاتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب، اس کی کیفیت کیا تھی یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور تھے ہم ہر چیز کو جاننے والے، اور ہیں ہم ہمیشہ سے ہیں ہر چیز کو جاننے والے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور ہم نے کچھ شیاطین کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا، ان کا تابع کر دیا۔ مَن يَغُوصُونَ لَهُ جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا اور ان کے لیے کام کرتے تھے، دون ذالک اس کے علاوہ جی بہت سارے کام کرتے تھے غوطہ لگانے کے علاوہ، کھانا وغیرہ تیار کرنا اور عمارتیں بنانا، بہت سارے کام کرتے تھے۔ بعض نے یہ شیاطین سے مراد انسان مراد لیا جی، دیہاتی لوگ جو بڑے سرکش قسم کے ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ مراد لیے ہیں، لیکن ان کی یہ بات غلط ہے، کیونکہ سورۃ سبا میں اللہ نے من الجن فرمایا ہے کہ یہ جنوں میں سے تھے، لہذا یہ شیاطین ٹھیک ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، من الانس بھی ہیں اور من الجن بھی ہیں شیاطین، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو مسخر کیے گئے وہ جن تھے، جو سرکش قسم کے شیطان قسم کے جن تھے اور کافر تھے۔ من یغوصون لہ جو اس کے لیے غوطہ لگاتے، سمندر میں غوطہ لگا کے وہاں سے موتی ہیرے جواہرات جو ہے وہ نکالا کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اس کے علاوہ بھی کام کرتے، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور حامی تھے ان کی حفاظت کرنے والے، یعنی ان کی دیکھ بھال کرنے والے، ان کی نگرانی کرنے والے، ورنہ وہ بھاگ سکتے تھے یا کوئی اور خرابی کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کی نگرانی ہوتی تھی، لہذا وہ کوئی خرابی کرنے کی ان کو جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایوب اور تذکرہ کیجیے ایوب کا، اذ نادى ربہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر کہ مجھے پہنچی ہے تکلیف، وانت ارحم الراحمین اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایوب صلوات اللہ علیہ کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے، ایک یہاں پر اور دوسرا سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 41 سے لے کے 44 تک۔ پیچھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر اور ان نعمتوں پر شکر کا ذکر، اب اللہ کی طرف سے تکلیف کا ذکر اور تکلیف پر صبر کا ذکر ہے۔ پچھلے جو جن نبیوں کو سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا جو تذکرہ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھیں جس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اب اللہ ان نبیوں کا ذکر کر رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے
تکلیف دے کے آزمایا، اس پر ان نبیوں کے صبر کا ذکر ہے۔ جی وایوب، ان کے بارے میں ایک تو اتھنٹک صحیح حدیث ہے جو صحیح البخاری میں ہے، اور ایک آدھ حدیث کے اندر اختلاف ہے، باقی بہت ساری باتیں ہیں جو صرف تفسیری باتیں ہیں جو ثابت نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بینما ایوب یغتسل عریانا خر علیہ رجل جراد من ذهب فجعل یحسی فی ثوبہ فناداہ ربہ یا ایوب الم اکن اغنیتک اما ترى قال بلا یا ربی ولکن لا غنا لی عن برکتک۔ اللہ تعالی حضرت ایوب صلوات اللہ علیہ غسل فرما رہے تھے، اوپر سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، تو ایوب علیہ السلام اس کو جمع کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تجھے مال دولت سے غنی نہیں کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ جو تیری طرف سے برکت نازل ہوئی ہے تو تیری برکتیں تو جتنی ہو تھوڑی ہیں، تو تیری برکتوں سے کوئی استغنا نہیں ہے۔ تو یہ ایک روایت ہے جو بالکل صحیح ثابت ہے، صحیح البخاری حدیث نمبر 3391، اور باقی اس کے علاوہ ان کی ایک تکلیف کا بھی ذکر ہے ایک روایت میں کہ وہ تقریباً 18 سال بیماری میں رہے، ان کو جانی اور مالی ہر قسم کی اذیت اور تکلیف کے ذریعے سے اللہ نے آزمایا۔ اللہ نے ان کو مال بھی دیا تھا، ان کو اہل و عیال بھی دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے گھر والے واپس لے لیے اور مال ان کا واپس لے لیا، اور جسم کے اندر اللہ نے کوئی بیماری پیدا کر دی۔ باقی یہ باتیں جو کہی جاتی ہیں کہ ان کو جو ہے نا کوڑ کی بیماری پیدا ہو گئی، ان کے جسم میں کیڑے پیدا ہو گئے، صرف دو چیزیں محفوظ رہیں، ایک زبان اور ایک دل، اس کے علاوہ جسم کا ہر حصہ متاثر ہو گیا، اور بستی والوں نے ان کو نکال کے وہ روڑی کے پاس پھینک دیا، لوگ ان سے نفرت کرتے تھے۔ بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو نبی کے بارے میں؟ لوگ اگر نفرت کرتے تھے تو ایوب نے تو دعوت دینی تھی، دعوت کا کام تو پھر رک گیا، ختم ہو گیا۔ تو ایسی بات نہیں، کوئی بیماری ہوگی، شدید بیماری ہوگی، لیکن اس طرح کی بیماری کے لوگ گھن کریں ایک پیغمبر کے بارے میں۔ بہرحال ہم بلا دلیل اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتے۔ جی فاستجبنا لہ، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ بھی کیا ہی انوکھا اسلوب ہے پیغمبر کا دعا کرنے کا۔ انہوں نے اپنی حالت زار اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا ذکر کر دیا، باقی دعا تو کی نہیں کہ اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے بیوی بچے دے دے، مجھے اولاد مال دے دے، یہ دعا کی ہے؟ نہیں۔ یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے کہ اپنی عاجزی اور اس کی رحمت کا تذکرہ کر دو، وہ خود ہی سمجھ لے گا، اس کو تو پتہ ہی ہے نا، تو وہ خود ہی جو ہے نا وہ رحمت نازل کر دے گا۔ تو انہوں نے دو چیزیں ذکر کی، ایک اپنی حالت انی مسانی الضر، اور ایک رب کی حالت انت ارحم الراحمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر واقعی رحم فرمایا۔ فاستجبنا لہ۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا مسانی الضر، ضاد کے پیش کے ساتھ، یہ جو لفظ ہے نا دو طرح سے آتا ہے جی، ایک زبر کے ساتھ الضر اور دوسرا پیش کے ساتھ الضر، دونوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ ضاد کے زبر کے ساتھ ہو تو یہ جو ضرن ہے یہ نفعن کی ضد ہے، یہ نفعن کی ضد ہے، یعنی کوئی بھی نقصان اس سے مراد ہو سکتا ہے، وہ جانی ہو یا مالی ہو۔ اور اگر ضاد کے پیش کے ساتھ ہو جیسا یہاں پر ہے تو جسمانی تکلیف مراد ہے، جسمانی نقصان میں مراد ہے، بیماری مراد ہے، لاغری بڑھاپا مراد ہے۔ جی ایک دعا ان کی سورہ صاد میں بھی نقل کی گئی ہے، انی مسنی الشیطان، یہ جو ہے نا وہاں پر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، فکشفنا، تو ہم نے ہٹا دی، ما وہ تکلیف، بہی جو ان کو لاحق ہوئی تھی، ما مبینہ، من ضر، من جو ہے بیان، تو ما یہ من ضرن کا معنی ہم نے ما میں کر دیا۔ جی تو فکشفنا ما، ہم نے وہ تکلیف دور کر دی، بھی جو تکلیف ان کو تھی، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور ہم نے ان کو اہل خانہ اور ان کی مثل ان کے ساتھ اور بھی عطا فرمائے، رحمتا من عندنا، اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے ہم نے ان کو یہ عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔
اللہ اکبر. اگر بندے پر پریشانی پہنچتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، کیونکہ بندہ جب اس پر صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس اوقات یہ رحمت دگنا ملتی ہے. جی وذکریٰ للعابدین، اور یاد دہانی اللہ کی عبادت کرنے والوں کی. یہاں فرمایا ذکر للعابدین، اور سورہ صاد میں فرمایا ذکر لأولی الالباب. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو عابدین اور اولو الالباب عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں وہی عقل والے ہوتے ہیں، جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں وہی عقل والے ہوتے ہیں. جو عبادت کرنے والے نہیں، وہ جتنے مرضی اپنے آپ کو سائنسدان جو مرضی سمجھیں، جتنے مرضی اپنے آپ کو وہ ذہین فتین سمجھیں، حقیقت میں وہ عقل والے نہیں ہیں. الکیس من دانا نفسہ، دانا تو وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنے والا ہے. حدیث کی روح سے وہ دانا ہے جو موت کو یاد رکھنے والا اور آخرت کی تیاری کرنے والا ہے. جی واسماعیل وادریس وذوالکفل، اور تذکرہ کیجئے اسماعیل کا اور ادریس کا اور ذوالکفل کا. ذوالکفل کی کوئی توضیح وضاحت نہیں ملتی، اگرچہ بعض نے اس کو ولی شمار کیا ہے، لیکن نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ، لہذا قرینہ قیاس یہی ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک تھے. کل من الصابرین، یہ سارے صبر کرنے والے تھے. یہ سارے کیا تھے؟ صبر کرنے والے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا. اچھا یہ انبیاء کا اللہ نے جو تذکرہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء، ان کے تذکرے سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے در کے سوالی تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے تھے، اور سارے اللہ کے سامنے عاجز تھے اور اللہ کے محتاج تھے. اور ہمیں بھی یہ میسج ہے، ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، اور ہمارے سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ جی اللہ ہی غنی ہے، سخی اللہ ہی ہے. دنیا میں جتنے بھی سخی ہیں وہ اللہ تعالیٰ جیسے سخی نہیں ہے. اللہ اپنے میں سے دیتا ہے. دنیا کے سخی جو دیتے ہیں وہ کسی کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں، اس لیے اصل سخی کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے اللہ نے بولا اللہ ہی غنی ہے. اللہ ہی غنی ہے. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ دوسرے بھی تو غنی ہیں، دوسرے بھی تو سخی ہیں، سخاوت کرتے ہیں. تو اللہ ہی غنی کس اعتبار سے ہے؟ کیونکہ جو دوسرے دیتے ہیں اللہ نے جو دیا ہے اسی میں سے دیتے ہیں نا. وہ کون سا جو ہے نا انہوں نے خود جو ہے نا وہ بنایا ہے، اللہ نے دیا ہے تو ان کو ملا ہے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک تھے وہ نیکوکاروں میں سے، نیک تھے، نیکوکاروں میں سے تھے. وَذَنُّونَ، اور اسی طرح یاد کرو یونس علیہ السلام کو. نون مچھلی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی حفاظتیں مچھلی کے پیٹ کے اندر کی. ذوالنون ان کو کہا جاتا ہے. ان کا تذکرہ سورہ یونس میں، صافات میں اور سورہ قلم میں بھی آیا ہے. ان کا پورا نام ہے یونس بن متہ، بروزن شتہ، یونس بن متہ. یہ عراق کے رہنے والے تھے. عراق کے قریب ایک شہر ہے موصل، اس کے قریب ایک بستی تھی نینوا، اس بستی کے اندر رہنے والے تھے. قوم کے حق میں انہوں نے بد دعا کی اور یہ سمجھا کہ بس اب عذاب نازل ہونے والا ہے، اور جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو پیغمبر کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اس بستی سے نکل جائے. تو یونس علیہ السلام نے اپنے خیال کے مطابق کہ ٹھیک ہے بس دعا کر دی ہے، اللہ نے قبول کر لیا، اب عذاب آنے والا ہے، وہ اللہ کی طرف سے حکم ملنے سے پہلے ہی نکل کھڑے ہوئے. قوم سے جی کہا تو یہی جاتا ہے کہ والدہ کا نام، باپ کا نام کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں ان کے یہ تو نہیں کہ ان کے والد نہ ہوں. تو عذاب کی دھمکی دے کر اللہ کی اجازت کے بغیر نکل کھڑے ہوئے.
اور انہوں نے یہ سمجھا کہ قوم پر عذاب ہوگا. قوم سے نفرت اور ان سے غصہ اتنا تھا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نکل کھڑے ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک آزمائش کا، یہ جو انہوں نے خلاف اولا کام کیا تھا اس پر اللہ کی طرف سے ان کو یہ آزمائش میں ڈالا گیا کہ وہ جس کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے، قرآن اندازی کے ذریعے سے ان کو دریا کے اندر، سمندر کے اندر ڈال دیا گیا تو ایک بہت بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا. اس مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظتیں فرمائیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تسبیح اور ان کے اللہ کو یاد کرنے کی بنا پر اللہ نے ان کو زندہ جو ہے وہ زمین پر واپس بھیج دیا. فظن اذ ذهب، جب وہ گئے، مغاضبا، قوم سے ناراض ہو کر، غصہ ہو کر، فظن، تو انہوں نے یہ سمجھا، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، یہ کہ ہم نہیں سخت تنگی کریں گے ان پر. قادر یقدر کے دو معنی معروف ہیں، ایک تنگی کرنا، گرفت کرنا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہاں تنگی کا معنی پایا جا رہا ہے. تو ایک معنی تنگی کرنا، گرفت کرنا، اور دوسرا معنی قادر. دوسرا معنی تو ہم نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ، کیا یونس علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ اللہ مجھ پر قادر نہیں ہے؟ ایک پیغمبر کی شان سے یہ بعید بات ہے کہ وہ اس طرح کا گمان کریں. لہٰذا یہاں معنی وہ یہ سمجھتے کہ شاید یہ میرا کوئی جرم نہیں ہے کہ جس پر میری گرفت ہو، مجھ پر تنگی کی جائے. جی، یا یوں کہہ لیں کہ انہوں نے ایسا گمان تو نہیں کیا، لیکن ان کی حالت سے، اس آیت میں ان کی حالت بیان کی گئی ہے کہ ان کی حالت سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ جیسے وہ سمجھ رہے ہوں کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں سکے گا. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو انہوں نے گمان کیا یہ کہ نہیں ان پر اللہ سختی کریں گے. فنادى فی الظلمات، قصہ مختصر، وہ سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انہوں نے اندھیروں میں پکارا. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اور ہو سکتا ہے رات کا اندھیرا، تو مختلف قسم کے اندھیرے تھے. ان اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا. بتائیں اندھیروں میں کون سنتا ہے؟ بند کمروں کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اگر اللہ سن سکتا ہے تو وہ اللہ ہماری نہیں سنے گا؟ یہ جب ہم اس کھلی دھرتی پر اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ نہیں سنے گا. فنادى فی الظلمات، تو تاریکیوں میں انہوں نے اللہ کو پکارا. اللہ الہ الا انت، یہ تفسیریہ بھی ہو سکتا ہے اور مخففہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اصل میں تھا انہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے، تو پاک ہے اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. انہوں نے دعا تو کی نہیں ہے، انہوں نے کہا اللہ کو کہ مجھے نجات، کہا ہی نہیں یہ. لیکن انہوں نے جو جملے بول دیے اس کے اندر اپنی حالت ظاہر اللہ کے سامنے پیش کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی یوں کہہ لیں کہ اللہ کی رحمت کو انہوں نے جھنجھوڑ دیا، اور اللہ کی رحمت جو ہے نا ان پر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. یہ ایسی بہترین دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حدیث میں آتا ہے فإنه لم يدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ له. جامع ترمذی حدیث نمبر 3505. جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. اس جملے کے دو مفہوم ہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کے دو مفہوم ہیں. ایک یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نجات دی پریشانی میں، تنگی میں، ایسے ہی مومن جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی نجات دیتا ہے. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس طرح اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نجات دی، اسی طرح جو بندہ یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کو بھی نجات عطا فرمائیں گے. چنانچہ یہ حدیث جو میں نے ابھی جامع ترمذی کی پیش کی، آپ نے فرمایا جو بندہ اس دعا کے ساتھ اللہ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے. تو
تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے نا آپ کثرت سے پڑھیں۔ مولانا صوفی عائش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے ایک بار وہ مکے میں ہوٹل خریدنے کے لیے گئے، ہوٹل خریدنے کے لیے، اور جیب میں پیسے کوئی نہیں۔ ہوٹل خریدنے کے پروگرام ہیں، یا ممکن ہے کہ کوئی سال 2 سال کے لیے کرائے پر لینے کے پروگرام ہیں، لیکن جیب میں کوئی 2-4 روپے ہیں جی۔ تو انہوں نے ڈیل کی، بات چیت کی، اور پھر پہاڑوں کی طرف نکل گئے، اور پتہ نہیں کتنی بار انہوں نے اسی آیت کریمہ کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظامات کر دیے کہ انہوں نے ہوٹل خرید لیا۔ ویسے تو ان کی الحمدللہ بہت ساری کرامات ہیں، اللہ کے وہ بہت نیک انسان تھے، تو یہ بھی ان کی کرامت ہے کہ انہوں نے اس کو کئی لاکھ بار اس کو پڑھا، اس آیت کریمہ کو جی۔ اللہ اکبر۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے غم سے ان کو نجات عطا فرمائی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ایسے ہی مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ وزکریا، اور زکریا کو یاد کرو، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ربی اے میرے رب، لا تذرنی فردا، نہ تو مجھے چھوڑ اکیلا، وانت خیر الوارثین، تو ہی بہتر وارث ہے، کوئی بہتر وارث عطا فرما، اگر نہیں دے گا تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، تو وارث ہے ہی۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا فرمایا، واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے ان کے لیے درست کر دیا ان کی بیوی کو، ان کے لیے درست کر دیا ان کی بیوی۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو یحییٰ دیا، اور فرمایا واصلحنا لہ زوجہ، بیوی بعد میں ٹھیک ہوئی ہے کہ پہلے ٹھیک ہوئی؟ پہلے ٹھیک ہوئی ہے تو بچہ ہوا ہے۔ تو یہ واو جو ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، واو جو ہے ہمیشہ ہر جگہ ترتیب کے لیے، یہ نہیں کہ پہلے یہ کام ہوا اور پھر یہ کام ہوا، واو کا یہ ہر جگہ یہ مطلب نہیں ہوتا، ورنہ کیا مطلب ہوگا کہ پہلے یحییٰ آیا، بیوی بعد میں ٹھیک ہوئی، تو ایسا نہیں ہے جی۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو بانجھ پن تھا اللہ نے وہ ٹھیک کر دیا، کسی حکیم سے کوئی نسخہ لینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اللہ نے خود ہی ٹھیک کر دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، لوگوں جن پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے یہ سارے پیغمبر وہ جلدی کرنے والے تھے، فی الخیرات نیکیوں میں، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور وہ ہم کو پکارتے تھے رغبت اور ڈر سے، امید اور ڈر خوف کے ساتھ۔ یہ ہے وہ کیفیت جو ہر مومن کی ہونی چاہیے کہ وہ رب تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرے، اور اس کے یعنی وہ اس کی جو کیفیت ہے ان دو کیفیتوں کے درمیان، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذابوں کا ڈر بھی ہو، تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور تھے وہ ہم سے ڈرنے والے، وَالَّتِي، اور وہ عورت مریم، احسنت فرجہا، جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے پھونکا اس میں اپنی روح کو، من روحنا، اپنی روح کو، تو یہ اپنی روح سے مراد یعنی اپنی پیدا کی ہوئی روح کو، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ یعنی اس سے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ثابت ہو گئے یا ان کا کچھ اور ثابت ہو گیا، کہ اللہ نے فرمایا اپنی روح، تو ہر وہ روح جو کسی جسم کو ملتی ہے وہ اللہ کی اپنی روح ہی ہوتی ہے، اپنی پیدا کی روح ہوتی ہے، ورنہ پھر کیا جواب دو گے؟ جو سورہ سجدہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، وہاں پر بھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف روح کی اضافت کی ہے، تو یہ اضافت تشریفی ہے، اضافت جس طرح ناقۃ اللہ، بیت اللہ، اللہ اکبر، وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے مریم کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو بنایا جہان والوں کے لیے نشانی۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، یہ جو انبیاء کا دین ہے یہ ایک ہی دین ہے۔ امت کا ایک معنی دین ہوتا ہے، جس طرح کہ ایک مقام پہ فرمایا انا وجدنا آباءنا علی امتن، امت کا ایک معنی دین، تو اللہ تعالیٰ کے سارے نبی ان کا دین ایک ہی تھا، ان سب کا دین ایک ہی تھا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الانبیاء اخوۃ للاللات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، سارے نبیوں کا دین ایک تھا
اور امت کا ایک معنی جماعت بھی ہوتا ہے، یعنی یہ سارے نبی تمام انبیاء ایک ہی جماعت تھے، ان کا آپس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جو یعنی کوئی جس کو یعنی معتبر اختلاف سمجھا جائے، کیونکہ بنیادی چیزیں ان کی ایک ہی تھیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور اے بعد میں آنے والے لوگوں تو میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ تم بھی میری ہی بات کرو۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، انہوں نے اپنے دین کے معاملے کو کاٹ لیا آپس میں، یعنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ کا معنی دینی جو معاملہ تھا اس کو انہوں نے کیا کر لیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی فرقوں میں بٹ گئے، دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، ہر ایک نے ہماری طرف لوٹنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو نیک اعمال کرے اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو کوئی ناقدری نہیں ہوگی اس کی کوشش کی۔ جو اللہ کے پاس ایمان کی حالت میں نیک عمل لے کے آئے گا تو اس کے نیک اعمال کی قدر ہوگی، ناقدری نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے لیے وہ نیکی لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ آیت قابل غور ہے، سمجھنے کے لائق ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، یہ جو لفظ ہے نا حرام، اس کے 3 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ حرام کا ایک معنی ناممکن ہونا، حرام کا ایک معنی ناممکن ہونا۔ اگر یہ معنی کریں تو یہ جو لا ہے، لا یرجعون، یہ لا زائد ہوگا، پھر معنی ہوگا وحرام، اور ناممکن ہے، علی قریۃ اہلکناہا، جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا۔ ناممکن ہے کہ انہم لا یرجعون، لا زیادہ، ناممکن ہے کہ وہ لوٹیں، یعنی دنیا کی طرف۔ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا دنیا میں ان کا لوٹنا ناممکن ہے، ایک معنی اس آیت کا۔ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس بستی کا دنیا میں واپس لوٹنا کیا ہے؟ ممنوع ہے، ناممکن ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لا کا معنی نفی والا ہے، لا زیادہ نہیں ہے، اور یہی یعنی ناممکن والا معنی ہی کرنا ہے، تو پھر معنی یہ ہوگا یہاں لا یرجون، یہ جو دوسرا معنی ہے نا، یعنی حرامون کا معنی ناممکن ہی، لیکن یہاں پر اس دوسرے جو معنی میں لا کو زیادہ نہیں بنایا جا رہا، تو پھر لا یرجون کا معنی یعنی اللہ کے پاس حاضر ہونا، اللہ کی طرف لوٹنا، یہ معنی ہوگا۔ تو پھر معنی ایسے ہو جائے گا کہ ناممکن ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ قیامت والے دن ہمارے پاس واپس نہ آئیں، ہماری طرف نہ لوٹیں، یہ ناممکن ہے۔ مفہوم مخالف یہ نکلا کہ ایسے لوگ ہمارے پاس ضرور لوٹیں گے، ہمارے پاس ضرور آئیں گے۔ 2 معنی ہو گئے، اور تیسرا معنی حرام کا لازم ہونا، واجب ہونا، لازم اور واجب ہونا، یعنی پھر معنی یہ ہوگا کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا لازم ہے کہ یہ بات لازم ہے کہ وہ انہم لا یرجون، کہ وہ دنیا میں واپس نہیں لوٹیں گے، یہ اللہ نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ دنیا میں واپس نہیں لوٹیں گے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، ہلاک ہونے والی بستیاں دوبارہ زندہ ہو کر نہیں اٹھیں گی، کب تک؟ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، حتیٰ کہ جب کھول دیا جائے گا یاجوج اور ماجوج کو، وہم، اور وہ، من کل حدب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے، حدب اونچی جگہ، ابھری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں، اور ناسلا ینسلو، ناسلا ینسلو کا معنی تیزی سے اوپر کی طرف سے، اوپر سے نیچے کی طرف تیزی سے دوڑنا اور اترنا اور پھسلنا، تو وہ ہر اونچی جگہ سے ینسلون، دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ یہ مراد قیامت کا قائم ہونا ہے، چونکہ یہ یاجوج اور ماجوج کا جو خروج ہے قیامت کے قریب ہوگا، اس لیے مراد یہاں قیامت کا ہونا ہے، یعنی جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی جو لوگ چلے گئے وہ دوبارہ زندہ ہو کر نہیں اٹھیں گے۔ جی، تو یاجوج اور ماجوج کا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہونا، صحیح مسلم میں ان کا تذکرہ موجود ہے، حدیث نمبر 2901۔ 10 نشانیاں آپ نے ذکر کی ہیں،
ان میں سے ایک یاجوج اور ماجوج کا خروج بھی ہے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا، سچا وعدہ قریب آ جائے گا۔ سچے وعدے سے مراد قیامت کا وعدہ۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، جب یہ وعدہ قریب آ جائے گا تو اچانک کیا ہوگا؟ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھٹی رہ جائیں گی، کھلی رہ جائیں گی نگاہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ یہ نگاہیں کیوں کھلی رہ جائیں گی؟ حیرت اور دہشت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ یا ویلنا، اور وہ کہیں گے ہے ہماری بربادی، قد کنا فی غفلت من ھذا، ہم اس وعدے سے، اس قیامت سے غفلت میں تھے، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم ہی تھے ظالم۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہو۔ حسب ایندھن، انتم لہا واردون، ہو تم اس میں داخل ہونے والے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، یہ جو تمہارے ساتھ جہنم میں جانے والے تمہارے معبود ہیں، اگر یہ سچے معبود ہوتے، ما وردوہا، تو جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم سب نے اس جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اس میں ہوگا ان کے لیے چیخنا، دھاڑنا۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور نہیں وہ اس میں سنیں گے، ایک دوسرے کی بات کو نہیں سنیں گے۔ شور شرابہ اتنا ہوگا کہ ایک دوسرے کی بات سنائی نہیں دے گی۔ ان الذين سبقت لهم من الحسنى، بے شک وہ لوگ سبقت جن کے لیے مقدر ہو چکی، منا ہماری طرف سے، الحسنى بھلائی، جن کی قسمت میں اللہ نے سعادتیں لکھ دی ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، انہا جو اس جہنم سے مبعدون دور رکھے جائیں گے، یعنی بچا لیے جائیں گے۔ کون سا فیہا؟ یہ لا یسمعون کے، لا یسمعون حسیسہا، جنت میں جانے کے بعد نہیں وہ سنیں گے آہٹ، وہم، اور وہ جنتی، فیما، ان نعمتوں میں، اشتہت انفسہم، جو ان کے نفس چاہیں گے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہیں ڈالے گی۔ اس بڑی گھبراہٹ سے کیا مراد ہے؟ سور جب پھونکا جائے گا اس وقت کی جو گھبراہٹ ہے وہ مراد ہے۔ نمبر 2، قیامت کے واقع ہونے کے بعد کی گھبراہٹ مراد ہے۔ نمبر 3، جب موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کے جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اس وقت جو کافروں پر گھبراہٹ ہوگی وہ مراد ہے، مومنوں پر یہ گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ الفزع الاکبر، یہ اور یوم الحسرہ ایک ہی چیز ہے جی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ تعالی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ تتلقا، استقبال کریں گے ان کا فرشتے، یعنی جنت میں داخل ہونے کے بعد یا داخل ہوتے وقت۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن جس دن تم سے جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ دن، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی قیامت کا دن۔ یوم نطوی السماء، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے، کطی السجل للکتب، کاتب کے لپیٹنے کی طرح، للکتبی، مکتوب کو، لکھی ہوئی چیز کو، اوراق کو، جس طرح کاتب لکھنے کے بعد اپنے ورق کے سارے جو ہے نا وہ سمیٹ کے اس کو لپیٹ لیتا ہے، اسی طرح آسمان کو ہم لپیٹ لیں گے۔ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ کے دائیں ہاتھ میں یہ آسمان لپٹے ہوں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا ہم لوٹائیں گے، دوبارہ ایسے پیدا کریں گے۔ وعدن علینا، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے زبور کے اندر لکھ دیا، من بعد ذکر، نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون،
کہ بے شک زمین وارث ہوں گے اس کے نیک بندے۔ اس زمین سے کیا مراد ہے؟ قرینے کیا سی ہے کہ جنت کی زمین مراد ہے، کیونکہ جو دنیا کی زمین ہے اس پر یہ تو اپنا دوسرا جو سالے نہیں ہیں ان کو بھی وراثت میں ملتی ہے، تو جنت کی زمین مراد ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا، اس میں پیغام ہے، لقوم عابدین، عبادت کرنے والی قوم کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر اس لیے تاکہ ہم تمام جہانوں پر رحمت کریں۔ آپ کہیں گے یہ جی منع کر دیا، ہم تو یہی سنتے تھے کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت کرنے والا بنایا ہے، رحمت بنایا ہے۔ جی ہاں، اس میں رحمت للعالمین میں دو احتمال ہیں، یا تو یہ مفعول لہو ہے یا پھر یہ حال ہے اور اسم فاعل کے معنی میں، رحمت اسم فاعل کے معنی میں دو معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر جہان والوں پر رحم کرنے کے لیے، ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں بھیج کر ہم جہان والوں پہ رحمت کریں، آپ کی وجہ سے جہان والوں کے لیے رحمت کے میرے دروازے کھل جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ آپ ان میں ہیں، گویا کہ آپ کا وجود لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے لوگوں پر، آپ کو بھیج کر رسول بنا کر لوگوں پر رحمت کی ہے، اپنے عذابوں کو اللہ نے روک لیا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا معنی کہ یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، کیونکہ آپ کا وجود لوگوں کے لیے رحمت ہے، ماننے والوں کے لیے بھی اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی۔ جی ہاں جی، یہ مفعول لہو ہے، حال ہونے کی وجہ سے، چونکہ حال میں ایک ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ہم نے جہان والوں کے لیے خود رحمت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ حال میں جو ہے نا، حال یعنی دونوں کا فاعل ایک ہوتا ہے، تو اس میں یعنی گویا کہ بھیجنے والا بھی اللہ اور رحمت کرنے والا بھی اللہ، دونوں میں یعنی پھر فاعل اللہ ہوگا۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے کہ بے شک میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم ہو فرما برداری کرنے والے؟ فإن تولوا، اگر وہ پھر جائیں، توجہ ہے، ہاتھ کھڑا کریں جو سوئے ہوئے ہیں، جی سوئے ہوا تو کوئی نہیں ہے۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم ہو فرما برداری کرنے والے؟ فإن تولوا، اگر وہ پھر جائیں، آپ کی دعوت قبول نہ کریں، فقل آذنتکم علی سواء، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو خبردار کرتا ہوں، تم کو اطلاع دیتا ہوں برابری کی، ہم اور تم برابر ہو۔ اگر تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، نہ مانو، ہم اور تم برابر ہیں۔ کس طرح؟ تم نے توحید سے منہ موڑا اور ہم نے تمہارے شرک سے منہ موڑا، اس اعتبار سے ہم برابر ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، ہم دونوں اس اعتبار سے کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور نہیں میں جانتا کیا قریب ہے یا بعید ہے وہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ توحید سے اعراض کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کیا، اور وہ عذاب کا مطالبہ کرتے کہ عذاب جلدی آ جائے۔ اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے نہیں علم، عذاب آنا ہے لیکن مجھے نہیں علم کہ وہ وعدہ، وہ عذاب جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا بعید ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول، بے شک وہ جانتا ہے بلند آواز سے کہی ہوئی بات۔ الجہر من القول، وہ بات جو اونچی آواز میں کہی جائے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ چھپا کر کہتے ہیں چلیں یہ تو ٹھیک ہے اللہ وہ جانتا ہے، یہ کہنے میں تو بہت یعنی میسج اور پیغام ہے، اللہ کے علم کی وسعت معلوم ہو رہی ہے، لیکن اونچی آواز میں کہی ہوئی بات بھی اللہ جانتا ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی سن لیتے ہیں جو اونچی آواز میں بات کہی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ
کہ اللہ اونچی آواز میں کہی ہوئی ہر بات کو سنتا ہے، ہم ہر بات نہیں سن سکتے۔ جب شور شرابہ ہو کسی کی سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی نا، پتہ نہیں چلتا کون کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہزاروں کروڑوں لاکھوں لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ بیک وقت، ہم تو ایک وقت میں ایک ہی بات توجہ سے سن سکتے ہیں، دوسری کی بات کو توجہ سے نہیں سن سکتے۔ اللہ ہر ایک کی، کروڑوں انسان اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ ہر ایک کی بات کو جانتا ہے اور سن رہا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور نہیں میں جانتا، لَعَلَّهُ ضمیر سے کیا مراد ہے؟ ضمیر سے مراد عذاب کا مؤخر ہونا۔ لعلہ ضمیر سے مراد کیا ہے؟ عذاب کی تاخیر۔ یہ جو عذاب نہیں آ رہا، مؤخر ہو رہا ہے، اس کے اندر تاخیر ہو گئی ہے۔ اب مجھے علم نہیں ہے کہ فتنۃ لکم، یہ تمہارے لیے کیا، تمہارے لیے آزمائش ہے، ومتاع الی حین، اور ایک وقت تک کے لیے فائدہ ہے۔ اب یہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ اللہ نے مؤخر کیوں کیا ہے، شاید اس لیے کہ تم اس سے فائدہ اٹھا کر حق کی طرف، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم حق کی طرف پلٹتے ہو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یا کہ مزید سرکشی کرتے ہو۔ قال رب احکم، رسول نے کہا اے میرے رب، احکم بالحق، فیصلہ کر حق کے ساتھ۔ وَرَبُّنَا الرحمن، اور ہمارا رب رحمان ہے، المستعان، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ قالا، یہ ایک قرات میں کل بھی ہے جی، ایک قرات میں اس کو کل بھی پڑھا گیا ہے، اور حکم یحکم، فیصلہ کرنا۔ سورہ حج مدنی ہے اور اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اس کے اندر چونکہ حج کا تذکرہ ہے اس لیے اس کو سورہ حج کہا جاتا ہے۔ اس میں 10 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نمبر 22 اور 103 ہے، اور اس کے اندر کلمات 12 83 اور حروف 54 22 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیے جی۔ مصحف کے اعتبار سے نمبر 22، نزول کے اعتبار سے 103، کلمات کی تعداد 1283 1283، اور حروف کی تعداد 5422 5422۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، رب تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، کیونکہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت شدید اور عظیم ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی بہت ہولناک چیز ہے۔ الساعہ سے مراد ساعتن کا معنی گھڑی ہوتا ہے، لیکن یہاں ساعتن سے مراد قیامت ہے۔ یوم ترونہا، وہ دن ہے جس کو جب تم دیکھو گے تو حال یہ ہوگا کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی، اما اس بچے سے، ارضع جس کو وہ دودھ پلاتی تھی، وتضع، اور ڈال دے گی، کل ذات حمل، گرا دے گی ہر حاملہ، حملہا اپنے حمل کو، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تو دیکھے گا لوگوں کو مدہوش، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حقیقت میں وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کیفیت کیوں ہوگی، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، اس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی۔ تو یہ کب ہوگا یہ حالت قیامت سے پہلے، جب سور کے اندر پھونک ماری جائے گی اس وقت بھی ہوگی، اور جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے اس وقت بھی یہ کیفیت ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ کتب علیہ، جو شیطان، علیہ سے مراد شیطان، اس شیطان کے متعلق لکھ دیا گیا ہے،
انہ من تولاہ کہ جو اس سے دوستی کرے گا، فانہ یضلہ تو شیطان اس کو گمراہ کرے گا، ویہدیہ اور اس کو لے کے جائے گا الی عذاب السعیر بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف۔ یا ایھا الناس اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث اگر تمہیں کچھ شک ہے دوبارہ اٹھائے جانے سے تو ذرا سوچو، فإنا خلقناکم تو ہم نے تمہیں علم ہونا چاہیے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا من تراب مٹی سے، ثم من نطفہ پھر نطفہ سے۔ ہن حاضری دا ٹائم قریب ہو گیا نا، ہم سارے واپس آنے پہنے۔ ثم من علقہ پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغہ پھر لوتھڑے سے، مخلقہ جو واضح شکل و صورت والا ہے، وغیر مخلقہ اور بغیر شکل و صورت کے، لنبین لکم تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کریں اپنی قدرت اپنی حکمت، ونقر فی الارحام اور ہم ٹھہراتے ہیں ماں کے رحم میں ماں وہ نطفہ نشاؤ جو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمی ایک مقررہ مدت تک کے لیے، ثم نخرجکم پھر ہم تم کو نکالتے ہیں طفلا مکمل بچہ بنا کر، لتبلغوا اشدکم تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، ومنکم اور بعض تم میں سے من وہ ہیں یتوفا جو جوانی میں اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، ومنکم من یرد اور کچھ تم میں سے وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں، الی ارذل العمر نکمی عمر کی طرف، انتہائی بڑھاپا جس میں بندہ دوسروں کا محتاج ہو جائے، جس میں انسان بچے جیسا ہو جائے، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا تاکہ ہو جائے وہ علم کے بعد جاننے کے بعد ایسا کہ نہ ہو وہ کچھ جاننے والا۔ بڑھاپے کے اندر حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، انسان بھولنا شروع کر دیتا ہے، بچے والی کیفیات ہو جاتی ہیں۔ تو بعض ایسے ہیں جو اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو اس عمر تک پہنچتے ہیں جو ایک نکمی عمر ارذل العمر ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً اور آپ دیکھیں گے زمین کو، دیکھتے ہیں زمین کو بنجر، فَإِذَا أَنزَلْ یہ ساری دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں دوبارہ اٹھائے جانے پر کہ اپنی پیدائش پہ غور کر لو، اور اسی طرح اس زمین پہ غور کرو۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ یہ زمین بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، بے آباد ہوتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ بس جب ہم اس پر نازل کرتے ہیں پانی، اہتزت تو زمین سے نکلنے والی انگوری سے یہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، وربت اور ابھرتی ہے، وانبتت اور اگاتی ہے، من کل زوج ہر قسم سے بہیج خوشنما چیزیں۔ تو مختلف قسم کی خوشنما چیزیں، بہترین چیزیں، فائدہ مند چیزیں یہ زمین اگاتی ہے۔ ذالک یہ سب کچھ اس لیے ہے، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ بے شک اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ اور بے شک اللہ ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا اور بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور بے شک اللہ ضرور اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں۔ تو یہ تمام باتیں حق ہیں، ان کے ہونے میں ادنا بھی شک نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر کسی دلیل کے، ولا ہدن اور نہ ان کے پاس کوئی رہنمائی ہے، ولا کتاب منیر اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے۔ علم کے تین ذرائع ہیں، سوچ فکر غور و فکر کر کے عقل کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، یا کسی کی رہنمائی سے، کسی کے بتانے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، یا انسان کسی کتاب سے علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے متعلق جو بے جا جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس ان تینوں قسم کے علم میں سے کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی بغیر علم، نہ کوئی انہوں نے یعنی علم عقل فکر کے ذریعے سے حاصل کیا، ولا ہدن اور نہ کسی کی رہنمائی سے علم حاصل کیا، ولا کتاب منیر اور نہ روشن کتاب سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ ثانیہ اطفہ یہ ثانیہ منصوب ہے، یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے اس من کی جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے والا اس کی حالت کیا ہے، یہ اس کا اللہ تعالیٰ کے متعلق جھگڑا کرنا، اللہ کی توحید کا انکار کرنا، یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ تکبر
کرنے والا ہے، ثانیہ اطفی، وہ اپنے پہلو کو موڑنے والا ہے تکبر کرتے ہوئے، تکبر کی وجہ سے، لیضل عن سبیل اللہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنا۔ تو ایسا شخص جو تکبر کرتے ہوئے اللہ کی توحید کو ماننے سے انکار کر دے، وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ ایسا بد نصیب انسان لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ہم اس کو چکھائیں گے قیامت کے دن جلنے کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہاں پر یقال فعل محذوف، یعنی اس بدبخت سے کہا جائے گا کہ ذَلِكَ، یہ جو کچھ تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے یہ کیوں ہے؟ بسبب اس کے قدمت یداکا، جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جہنم کا عذاب، یہ سزا رب کا ظلم نہیں بلکہ تیرے کرتوتوں کی سزا اور بدلہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں علی حرف، کنارے پر، مراد شک کے ساتھ کنارے پر، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن منافقانہ طرز عمل اپناتے ہیں، ایمان کا جو دائرہ ہے اس کے اندر داخل نہیں ہوتے بلکہ کنارے پر رہتے ہیں، صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف دنیاوی مفاد حاصل کرنا ہے تاکہ مسلمان کافروں کی طرح ان کی گردنیں نہ اڑائیں، اور اسی طرح جب کافروں کے خلاف لڑائی ہو تو جو مال غنیمت حاصل ہو، دنیاوی فوائد حاصل ہوں، وہ حاصل کر لیں۔ تو ان کا اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کی بجائے اس کے کنارے پر رہنا، صرف زبان سے اسلام کا، ایمان کا اقرار کرنا، یہ صرف دنیاوی مقاصد کے لیے ہے تاکہ جب موقع ملے، جب کوئی تنگی آئے تو پھر بھاگنے میں آسانی رہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر، یعنی شک کے ساتھ۔ چنانچہ ان کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ فائدہ حاصل کرنا۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر ان کو پہنچے خیر، فائدہ، کوئی پرافٹ، کوئی دنیا کا سامان، مال غنیمت، اطمأن بها، تو اس پر مطمئن رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فتنہ، اگر کوئی اس کو پہنچے، کوئی ازمائش، کوئی تنگی، کوئی عارضی شکست، کوئی اور ڈر اور خوف، انقلب علی وجہہ، تو وہ چہرے کے بال الٹ جاتا ہے، یعنی مرتد ہو جاتا ہے۔ انقلب علی وجہہ کا مطلب مرتد ہو جانا، کفر شرک کی طرف واپس پلٹ جانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، انہی سے موقوفاً صحیح البخاری میں، کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے جو آتے، اسلام قبول کر لیتے، اللہ اکبر، تو اگر تو اس کی بیوی بچہ جنم دیتی اور اسی طرح اس کے گھوڑا جو ہے وہ، یعنی اس کی آگے نسل چلتی، تو وہ کہتا کہ دیکھو یہ دین تو بہت اچھا ہے، اس دین کو میں نے قبول کیا تو مجھے یہ دنیاوی فوائد حاصل ہو گئے ہیں۔ وَإِن لَمْ تَلِدْ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْجِ خَيْلُهُ قَالَ هَذَا دِينُ سُوءٍ، تو جب اس کو یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا تو کہتا یہ تو بہت برا دین ہے، جس دین کو قبول کرنے کے نتیجے میں جو ہے نا یہ میں اس مشکل کے اندر پھنس گیا ہوں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4742۔ خسرت دنیا والآخرہ، ایسا منافق، اس نے دنیا آخرت کا خسارہ پایا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے واضح خسارہ، آخرت کا خسارہ ہی اصل خسارہ ہے۔ دنیا کے عارضی گھاٹے، خسارے، یہ بڑا خسارہ نہیں ہے، اصل خسارہ وہی ہے، وہی اصل خسارہ پانے والا ہے جو آخرت کا خسارہ پانے والا ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرنے والا ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان دے سکتی ہیں اور نہ اس کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو پکارنا جو نہ نافع ہے نہ ضار ہیں، یہی دور کی گمراہی ہے۔
دور کی گمراہی اس لیے کہا کہ اگر یہ گمراہی قریب کی ہوتی تو واپس پلٹنے کے امکانات تھے، یہ دور کی گمراہی ہے۔ یوں سمجھے کہ بندہ یہ غلط رستے پہ بہت دور چلا گیا ہے، اب واپسی ناممکن ہو گئی ہے، اب واپسی اس کے لیے ناممکن ہو گئی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، تو وہ پکارتا ہے اس کو جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے، یعنی یہ ایسی ہستیوں کو پکار رہا ہے جن کے پکارنے میں نفع کی بجائے نقصان ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا نقصان کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ مومن ہے، کلمہ پڑھا ہے، اس کے بعد یہ کرے گا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، یہ خسارہ۔ اور اگر ظاہری طور پہ کوئی تھوڑا فائدہ حاصل ہوتا بھی ہے نا، اگر کسی مشرک کو، اس نے کسی بت کو، کسی قبر والے کو پکارا اور اس کا کام ہو گیا، تو یہ جو ظاہری فائدہ ہے یہ بھی اس نے فائدہ نہیں پہنچایا، یہ فائدہ جو اللہ نے مقدر کر دیا تھا اللہ کی طرف سے اس کو یہ فائدہ حاصل ہوا ہے، ورنہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا خسارے اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لبئس المولا، تو ایسا جو معبود ہے، جھوٹا معبود، وہ برا ہے مددگار، والا بئس العشیر، اور برا ہے ساتھی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والوں کو داخل کرے گا ایسے باغات میں، تجری من تحتہ الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ سمجھتا ہے کہ مومن کی اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں مدد نہیں کرے گا، جو کافر بدبخت یہ گمان کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا، اب اور تو کوئی چارہ کار اس کے لیے نہیں ہے، تو پھر وہ یہی کرے کہ اوپر چھت کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ رسی باندھ کے گلا گونڈ کے خودکشی کر لے، بس یہی اس کا حل ہو سکتا ہے۔ اس سے ٹائم نہیں ہے، دسو دسو۔ غلطی رکھے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، فلیمدد، اس کو چاہیے کہ وہ لٹکائے، بسبب رسی الی السماء، آسمان کی طرف یعنی اوپر کسی چھت کے ساتھ، ہر وہ چیز جو اوپر ہے وہ سما ہے۔ ثم الیقطع، پھر وہ چاہیے کہ اس کو کاٹے، فلینظر، تو وہ دیکھے، هل یذهبن کیدہ، اس کی یہ تدبیر اس دور کرتی ہے ما یغیظ، اس چیز کو جو اس کو غصہ دلا رہی ہے، یعنی اس کے غصے کو یہ چیز دور کر سکتی ہے۔ وہ غصہ کرے، اس کو اچھا لگے یا برا لگے، اللہ نے اپنے رسول کی مدد کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر کسی کو اللہ کا یہ مدد کرنا اچھا نہیں لگتا تو پھر وہ خودکشی کر لے اور رسی لٹکا کے جو ہے وہ اپنے گلے میں لٹکا لے، لیکن اس کا یہ فعل اس سے بھی اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد رکنے والی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی نا جس طرح کہ کسی کو کہا جائے کہ اگر تمہیں اس پر یقین نہیں ہوتا، تم نہیں مانتے، تو جاؤ پھر کسی دیوار کے ساتھ ٹکر مار کے مر جاؤ جی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ایسے ہی ہم نے واضح آیات نازل کی، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کن کو ہدایت دینا چاہتا ہے، يَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جن کو اللہ نے قلب سلیم عطا کیا ہے، جن کو ایمان کی اللہ اکبر کشش ہے، ایمان کے لیے تڑپ ہے، جستجو ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، دنیا میں مختلف قسم کے لوگ اور ادیان ہیں، چنانچہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے،
والصابئین اور جو بے دین ہیں، والنصارى اور جو عیسائی ہیں، والمجوس اور آتش پرست مجوسی، دو خالقوں کو ماننے والے، والذین اشرکوا اور مشرک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے جو کسی بھی دین کو ماننے والے نہیں ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یہاں تو کل حزب بما لدیہم فارحون، ہر بندہ اپنے ہی مذہب کو اپنے دین کو سچا سمجھتا ہے، قیامت کے دن اللہ نے اپنے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا دین سچا تھا اور کون لوگ حق پر تھے۔ ان اللہ یفصل بینہم، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، یعنی یہ واضح ہو جائے گا کہ حق پر کون تھا اور گمراہی پر کون۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہے یہ فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر حاضر ہے، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، لہٰذا اللہ کا جو یہ فیصلہ ہے عدل و انصاف کے ساتھ ہونے والا ہے۔ الم ترى، یہ الم تعلم کے معنی میں، کیا تو نے نہیں جانا کہ ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ بے شک اللہ ہی ہے یسجد لہ من فی السماوات، جس کے لیے سجدہ کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض جو زمین میں ہیں، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، یہ بہت ساری چیزیں کون سی ہیں؟ سورج ہے، چاند ہے، ستارہ ہے، پہاڑ ہیں، اور اسی طرح درخت ہیں اور چوپائے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا سجدہ کرتی ہیں۔ کیسے کرتی ہیں؟ کیفیت ہم نہیں جان سکتے۔ چنانچہ سورہ نور میں بھی اللہ نے فرمایا نا، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز کی صلاۃ بھی اور تسبیح بھی ہے، لیکن اب یعنی اس کی جو کیفیت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ یہ اللہ کے لیے سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج چاند ستارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تو یہ معنی کرنا جو ہے بہرحال درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو امر کونی کے اعتبار سے تو واقعی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، لیکن یہاں پر صرف یہی اطاعت مراد نہیں ہے، تکوینی امور کے اندر اطاعت مراد نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں سجدہ کرنا بھی مراد ہے، تسبیح بیان کرنا مراد ہے، ہاں کیفیت اللہ جانتا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا آپ نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہی اس کے لیے سجدہ کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، والشمس اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے، وکثیر من الناس اور بہت سارے لوگ ایمان لانے والے، وکثیر جی روایت ہے، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اور بہت سارے لوگ ان پر عذاب اللہ کا ثابت ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے، اللہ کی بات ماننے سے، ایمان قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ اور جس کو اللہ ذلیل کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم تو نہیں ہے اس کے لیے من مکرم کوئی عزت دینے والا، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ ہی ہے جس کو اللہ چاہے عزتیں عطا فرمائے اور جس کو چاہے اللہ ذلیل کر دے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر سجدہ ہے۔ اس صورت میں دو سجدے، ہذان خصمان، یہ دو گروہ، کون سے دو گروہ؟ مسلمانوں کا اور کافروں کا گروہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ قسم اٹھایا کرتے تھے کہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، اللہ کی قسم یہ آیت بدر میں دعوت مبارزت دینے والے صحابہ حضرت علی، حمزہ اور اسی طرح جو ہے ان کے جو ساتھی تھے ابو عبیدہ ابن الجراح، ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4743 اور صحیح مسلم 3033۔ فالذین کفروا پس رہے وہ لوگ جن نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب ان کے لیے کاٹے جائیں گے کپڑے من نار آگ سے،
یعنی ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے. سرابیلہم من قطران، سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا کہ گندھک کے ان کے کپڑے ہوں گے اور ان کے بچھونے اور لحاف بھی آگ ہی کے ہوں گے. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، انڈیلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے الحمیم، گرم کھولتا ہوا پانی. یسحر بہ، پگھلا دیا جائے گا اس کے ساتھ. ما فی بطونہم، وہ سب کچھ جو پیٹوں میں ہے، انتڑیاں وغیرہ. والجلود، اور ان کی کھال. ولہم، اور ان کو مارنے کے لیے، ان کے لیے یعنی ان کو مارنے کے لیے ہوں گے مقامع، ہتھوڑے. من حدید، لوہے کے. العیاذ باللہ. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، غم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے جب بھی وہ نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، تو اس میں واپس لوٹا دیے جائیں گے. اگر یہ کہا جائے کہ جہنم میں جہنمی زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، جس طرح کہ بعض جگہوں پہ یہ بات فرمائی گئی ہے، تو پھر وہ جہنم سے نکلنا کیسے چاہیں گے؟ وہ تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. تو اس کا پھر مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آگ کے شعلے اوپر کی طرف آتے ہیں تو یہ بھی اوپر کی طرف آتے ہیں، اور ان کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح نکل جائیں، لیکن پھر آگ کا شعلہ جو ہے وہ مدھم پڑتا ہے، تو یہ پھر نیچے جو ہے وہ گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں. اور ان کو کہا جائے گا وَيُقَالُ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو جلنے کا عذاب. اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے. جی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.